اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم ان لمحات کو اپنی بارگاہ عظیم میں منظور و مقبول فرمائے، آمین کہیے گا۔ جو مومنین مومنات تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، مشکلات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی تنگ دستیوں کو، بیماریوں کو، مشکلات کو، دکھ تکالیف کو دور فرمائے۔ اور جو بے اولاد بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، خالق کریم اس ماہ مقدس جو اس کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، جس میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولادات کے دن ہیں، خداوند کریم ان سب بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ خداوندہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ولی، ہمارے امام، ہمارے آقا مولا امام صاحب الزماں علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ قلب امام صاحب الزماں علیہ السلام کو ہم سب پر راضی اور خوشنود فرما، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں 7ویں شعبان المعظم کی شب کی نماز اور اس کی فضیلت، آپ سب کو یہ شب ولادت شہزادہ قاسم ابن امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت کی یہ شب ہے، یہ مبارک ہو۔ اللہ پاک شہزادے کی آمد کے صدقے ہمیں اور تمام نوجوانوں کو شہزادے کے صدقے کامیابیاں اور کامرانیاں دے، شہزادے کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک ایسا عمل کہ جو 1000 حج سے بہتر ہے، اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو صاحبان ایمان، دیکھیں، لوگوں کی خدمت کے حوالے سے، مخلوق خدا کی پریشانیاں دور کرنے کے حوالے سے، یہ خدمت کرنا، کسی کی دکھ تکالیف کو دور کرنا، خواہ وہ غریب ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، طالب علم ہے، یا کوئی بھی ہے، اگر وہ حاجت مند ہے، کوئی صاحب ثروت، صاحب مال، صاحب استطاعت، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، تو آج روایات کی روشنی میں ان کے اجر اور ثواب کو بیان کرنا ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں کی علامات میں سے ہے اور ان کی عزت اور فخر کا باعث ہے خدمت خلق کرنا، کیونکہ یہ کام عبادت اور قرب الہی شمار کیا جاتا ہے۔ تو صاحبان ایمان، اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق بے مقصد و بے مراد پیدا نہیں کی، خلق نہیں فرمائی۔ وہ راستہ جو انسان کو منزل کی طرف لے جاتا اور اسے منزل تک پہنچاتا ہے، وہ صراط مستقیم ہے، جسے ہم 5 وقت نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ اور اسی راستے میں رہنا اور اس کے اسے طے کرنا ہی انسان کی مدد کرتا ہے کہ وہ کمال تک پہنچ سکے۔ تو سرکار امیر المومنین علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ مولا کائنات علیہ السلام نے انسان کے لیے، اسلام کے لیے، انسان کے لیے غیر معمولی خدمات انجام اور ساتھ ہی ضرورت مندوں کی ہمہ وقت مدد فرمایا کرتے رہے۔ اور جب میرے مولا امام علی علیہ السلام نے حالت نماز میں اپنی انگوٹھی ضرورت مند سائل کو بخش دی، یا جب 3 راتیں مسلسل افطار کے وقت سائل کو عطا کرتے رہے، تو قصیدے میں آیتیں قرآنی اللہ نے نازل فرمائیں۔ تو صاحبان ایمان، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ضرورت مندوں کی حاجت روائی
اور ان کی مدد کرنے کی کیا منزلت اور کیا مقام عظیم ہے۔ تو صاحبان اسلام، صاحبان ایمان، اسلام کا لوگوں کی دیکھ بھال اور ان کے ساتھ ہمدردی کا نقطہ نظر اس قدر اہم ہے اور ضروری ہے کہ پروردگار عالم کی راہ میں انفاق کرنے والوں کے لیے آیت نازل اللہ نے فرمائی۔ تو صاحبان ایمان، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہیں اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، اللہ ان کے قصیدے بیان فرما رہا ہے۔ صاحبان ایمان، اس دنیا میں بہت سے ایسے ثروت مند، صاحب مال، صاحب دولت اور امیر لوگ ہیں جنہیں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے اور غریبوں، فقیروں، یتیموں اور بیوگانوں کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے یہ موقع فراہم کیا ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو انجام دے رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان، اس کے بعد 7ویں شب کی نماز کی فضیلت بھی بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں 1000 حج سے جو بہتر عمل ہے، قضاء حاجت المومن افضل من 1000 حجت متقبلت بمناسکها وعتق 1000 رقبت لوجه الله وحملان 1000 فرس فی سبیل اللہ بسرجہا ولحمہا۔ سرکار صادق آل محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مومن کی حوائج اور ضروریات پوری کرنا 1000 مقبولہ حجوں اور 1000 غلاموں کی آزادی اور 1000 گھوڑے راہ پروردگار میں دینے سے افضل ہے۔ تو صاحبان ایمان، اس فرمان مبارک کی اگر وضاحت میں دیکھیں تو ہر مومن کا اچھے کاموں اور فرامین الہی پر عمل کرنے کا اصلی مقصد، اصلی ہدف، اور وہ کیا ہے؟ خوشنودی اور رضا الہی ہے۔ اور ان احکام اور فرامین الہی میں سے عظیم ترین فریضہ ائمہ علیہ السلام کے فرامین اقوال مبارک میں دیکھا جائے تو وہ حج اور غلام کو آزاد کرنا اور انفاق ہے۔ فریضہ حج بجا لانا اور غلام آزاد کرنا ہر انسان کی قدرت و طاقت سے باہر ہے، لہٰذا اللہ عز و جل نے حج اور غلام کو آزاد کرنے کا ثواب ضرورت مند اور غریب مومنین کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں قرار دیا ہے۔ یعنی جو بندہ غریبوں، فقیروں، محتاجوں، ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور حج کا جو عظیم فریضہ ہے اس کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ائمہ علیہ السلام کے روایات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ عظیم ترین اور افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ضرورت مند مومن کی حاجت روائی ہے۔ تو لہٰذا صاحبان ایمان، گھر بیٹھے انسان ضرورت مند مومن کی حاجت کو پورا کر کے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 1000 مقبولہ حجوں اور 1000 غلاموں کو راہ پروردگار میں آزاد کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، مومنی مومنات، 7ویں شب شعبان کی نماز اور اس کی فضیلت کے بارے میں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو کنیز اس شب میں یہ 2 رکعت نماز پڑھے، طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کو 100 مرتبہ پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ تو اس نماز کا ثواب اور اجر یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن یا مومنہ اس نماز کو پڑھے گا، پڑھے گی، تو خداوند عالم اس کی
دعا کو اس سے مستجاب فرمائے گا اور اس کی حاجت کو پوری کرے گا. یعنی جو دعا مانگے گا وہ بھی قبول ہوگی. اگر کوئی حاجت رکھتا ہے، منت رکھتا ہے، خواہش رکھتا ہے، وہ اللہ سے مانگتا ہے اس کی قبولیت کی، تو وہ بھی اس کی حاجت پوری ہوگی. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے، اس کنیز کے نامہ اعمال میں ہر دن ایک شہید کا ثواب عطا فرمائے گا، لکھے گا. مہربان ایمان سے عرض ہے ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائے گا. جزاک اللہ.